آج سلسلہ ہے تیسرے ایپیسوڈ کا، بات ہوگی خصائص نبوت کی، یعنی نبیوں کے خاصے کے بارے میں۔ اپنی مخلوق میں نبیوں کو اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ولی ہوں، امام ہوں، کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا وہ بیٹیوں کو کلیجے سے لگاتا ہے، جو شراب پانی کی طرح پیتا تھا۔ گروہوں میں، قبیلوں میں اس لیے نہیں بانٹا کہ تم آپس میں فخر کرو، ایک دوسرے کو اونچا نیچا سمجھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دستک ٹوڈے پر دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی خاص پیشکش صبح طیبہ میں ہوئی۔ ہم پچھلے 2 ایپیسوڈ آپ تک پہنچا چکے ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے رہیں۔ آج سلسلہ ہے تیسرے ایپیسوڈ کا، بات ہوگی خصائص نبوت کی، یعنی نبیوں کے خاصے کے بارے میں۔ نبی سب کے سب مرد ہوئے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام یہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی کی زندگی ہمیں چیخ چیخ کر تمام آدمیوں کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ آؤ اور نبی آخر الزماں کی سیرت کو اپناؤ۔ نبی کا جو مرکزی وصف ہوتا ہے، نبی کا جو سب سے اہم وصف ہوتا ہے وہ عصمت ہوتی ہے، یعنی ان کا گناہوں سے پاک ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا پیدا فرماتا ہے کہ وہ لذت گناہ کے بارے میں جانتے ضرور ہیں، وہ گناہ کا شعور ضرور رکھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ضرور ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، لیکن وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی نبی سے گناہ سرزد ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں نبیوں کو اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ولی ہوں، امام ہوں، کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن نبیوں اور فرشتوں سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ جسمانی اور روحانی اعتبار سے انسانیت کے اعلیٰ افراد ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم میں اور روحانی اعتبار سے ان میں کوئی ایسا نقص نہیں پایا جاتا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہوں، دور ہوں۔ اس کے علاوہ وہ قانون کے واضح ہوتے ہیں، قانون بنانے والے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی قانون کا نفاذ بھی کرتے ہیں۔ اپنی تبلیغ کے ذریعے وہ رہزنوں کو رہبر بناتے ہیں۔ اپنی تبلیغ کے ذریعے نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھیں تو عرب کا وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا وہ بیٹیوں کو کلیجے سے لگاتا ہے، جو شراب پانی کی طرح پیتا تھا وہ اب شراب کے مٹکوں کو پھوڑتا نظر آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اپنے کردار کے ذریعے نہ صرف قانون بتائے بلکہ ان کے نفاذ میں بھی انسانوں کی مدد کی۔ ان کی اگلی خصوصیت یہ کہ صرف وہ دین ہی نہیں بلکہ پاکیزہ معاشرے کی تشکیل اور منظم زندگی گزارنے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، دوستوں سے کس طرح کا بیہیو کرنا ہے، اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے، اپنی بیویوں سے کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ نبی جو تہذیب لے کر آتے ہیں وہ بری خواہشات کو کچل دینے والی تہذیب ہوتی ہے۔ وہ بری خواہشات کی پیروی کی دعوت نہیں دیتی بلکہ اس سے دور رہنے کی دعوت دیتی ہے۔ وہ روکتی ہے آپ کو اس بات سے کہ آپ دوسرے کے معبودوں کو برا بھلا کہیں، آپ گندی زبان استعمال کریں۔ وہ روکتی ہے اس بات سے کہ آپ ظلم کریں، وہ آپ کو جہالت سے روکتی ہے، وہ آپ کو علم کی دعوت دیتی ہے، وہ آپ کو چغل کھوری، برائی، جھوٹ، غیبت، دغا، خیانت، تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ جو تہذیب نبی علیہ السلام لے کے آئے ہیں، جو ہمارے اسلام کا پیغام ہے، ہمارا اسلام ہمیں تمام برائیوں سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تہذیب انسان اور انسان میں فرق نہیں کرتی بلکہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر یہ انسانوں کو بانٹتی نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیب تو بتاتی ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پہ فضیلت حاصل ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ میرا دین بتاتا ہے کہ اے لوگوں،
اللہ پاک نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں گروہوں میں، قبیلوں میں اس لیے نہیں بانٹا کہ تم آپس میں فخر کرو، ایک دوسرے کو اونچا نیچا سمجھو، بلکہ تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا گیا کہ تم ایک دوسروں کو پہچان لو، ایک دوسروں کو جانو۔ ایک شخص کا نام انس ہے، دوسرے کا نام بھی انس ہے، تو اسے اس کے قبیلے کے نام سے پہچان لیا جائے۔ ایک انس خان ہو، ایک انس صدیقی ہو، فخر کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے مہاجر اور انصار میں فرق کرنے والوں کو بھی تنبیہ فرمائی ہے۔ اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے، اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح کی جو تقسیم ہے وہ بہتر نہیں ہے، مردار ہے، بیکار ہے، اور یہ تہذیب مال و دولت سے زیادہ دین کو، مخدوم سے زیادہ خادم کو ترجیح دیتی ہے، خادم کو اہمیت دیتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ سروری در دین ماں خدمت گری است، کہ میرے دین کے اندر تو جو خدمت گر ہے، جو خادم ہے، وہی سب سے بڑا سرور ہے، وہی ہمارا سردار ہے۔ جو دین کی خدمت نہ کرے، جو انسانیت کی خدمت نہ کرے، وہ سردار نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کا قائد نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ دین اسلام اگر عبادت کی بات کرتی ہے، تو دین اسلام اگر عبادت کی بات کرتا ہے تو ہمیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ معاشرت کے میدان میں یہ انسانی مساوات یعنی برابری کی بات کرتا ہے، اور اخلاق کے بارے میں خوف خدا اور شرم نبی کے ذریعے ہمیں اخلاقی قدروں کی حفاظت سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی، نبی کی سیرت، دین اسلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے، آج بھی دین اسلام اپنے دامن کو کھول کر یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے انسانوں آؤ اور دین اسلام میں داخل ہو کر اخلاقی قدروں کو بچاؤ، انسانیت کے پامال ہو رہے، پسماندہ ہو رہی قدروں کو بچا لیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ ہمارے نبی کی زندگی تمام بنی نوع آدم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کے راستے پر اپنی زندگی کو بتائیں۔ میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔